اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت جبریل نے فرمایا وللہ الحمد، یہ تکبیر تسبیح پوری ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہی تو تکبیر تسلیق ہے جو قربانی کے دنوں میں پڑھی جاتی ہے، اور نبی کے فجر سے تراویح کی اثر تک ہر نماز مستحبہ کے بعد اس کا ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے. یہ وہی جملے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جب دیکھا کہ بیٹا کھڑا مسکرا رہا ہے اور دمبا جنت کا جگہ کیا ہوا ہے. ایک بار اور میں آپ کو بتا دوں، یہ بارہا آپ سنتے ہیں، محققین علماء فرماتے ہیں کہ یہ دمبا جنت میں کہاں سے آیا. آپ سوچیں گے نا کہ جنت میں کہاں سے بھیڑ آ گئی، جنت میں دمبا کہاں سے آیا، یہ میگھا جنت میں کہاں سے آیا. حضرت آپ ذرا سا دیکھیں، بڑے محققین علماء فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں دمبا جنت سے آیا تو ضرور، لیکن یہ وہی دمبا تھا جو حضرت قاسم نے مولا کی بارگاہ میں پیش کیا. روایت پڑھی آپ نے، جب حضرت حابیل اور حابیل جب دونوں کے دونوں آدم علیہ السلام و تسلیم کے بیٹے اور دونوں کی سگی بہنیں جو اس زمانے کے رواج اور رسم کا قانون اور شریعت کے مطابق ایک ساتھ ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک ساتھ ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو حکم تھا کہ اس بیٹے کی شادی اس بیٹی سے اور اس بیٹے کی شادی اس بیٹی سے کر دیا جائے. یہ دونوں سگے بھائی بہن ہیں، ان کی شادی آپس میں جائے نہیں ہے. الہدا اور تقریبا حابیل اور قابیل، لیکن حابیل کو شیطان نے بہکا دیا، قابیل کو شیطان نے بہکا دیا کہ یہ جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے الہدا، یہ بڑی خوبصورت ہے، اس کو تم اپنی شادی میں رکھ لے، یہ تیرے ساتھ آئی ہے. شیطان وہاں آ کر کے بہکانے لگا. المختصر یہ بڑی لمبی روایت ہے تو اللہ حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ حابیل تم بھی قربانی لا اور یہ قابیل تم بھی قربانی لا، اور اللہ جس کی قربانی قبول فرما دے گا، جس کی قربانی اللہ قبول فرما دے گا اسی کی الہدا رہے گی. شادی اسی کے ساتھ الہدا کی ہو جائے گی، خرچہ ہو جائے گا. دونوں کیونکہ قابیل کاشتکاری کرتا تھا، کھیتی باڑی، وہ کچھ گندے لایا اور حضرت حابیل ایک بکرا لائے، دونوں لے جا کر پہاڑ پر رکھ دیا، ایک بجلی چمکی اور وہ جانور غائب ہو گیا. جانور غائب ہو گیا. جانور کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی، حابیل کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی. مفسرین علماء فرماتے ہیں یہ وہی دمبا تھا جو حابیل نے اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا. اس کو جنت میں رکھ دیا گیا اور حضرت اسماعیل کو بچانے کے لیے وہی دمبا لا کرتے روتے کیوں ہو، آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو ابراہیم نے کہا مولا میں رو تو اس لیے رہا ہوں کہ تیرے نام پہ قربانی کرنا تھا. پہلے دن خواب دکھایا تو میں نے 100 اونٹ قربان کر دیے، دوسرے دن جب قربانی کی تو نے بشارت کی تو میں نے 200 اونٹ کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا. یہی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قربانی کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پہلے دن 100 اونٹ قربان کر دیے. تابی شریف کی حدیث ہے. پہلے دن 100 اونٹ، دوسرے دن آپ نے 200 اونٹ قربان کر دیے. پھر تیسرے دن خواب آیا ابراہیم اٹھو اللہ کے نام پہ قربانی کرو. اللہ کی بارگاہ میں پوچھا مولا کیا قربانی کروں؟ تو کہا کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہو دنیا کی وہ قربان کر دو. آپ سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کی قربانی ہے. ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے اے مالک و مولا اگر جانور ہی کی قربانی میری بارگاہ میں مقبول ہونی تھی تو پہلے دن میں نے 100 اونٹ قربان کر دیا تھا، جو 700 قربانیوں کا بدلہ ہے. ایک اونٹ میں 7 حصے بنتے ہیں. کتنے حصے؟ 700 قربانی ہوگی نا. دوسرے دن 200 اونٹ تو گویا کہ 6400 قربانی ہوگی. اب تینوں کو ملا لو 3100 قربانیاں آپ کر چکے ہیں. 7 دوا 14 7 سے لے کے 21 ہوتا 3100 قربانی. تو مولا تم نے تو حکم دیا تھا بیٹے کی قربانی، تو قربانی تو اگر بیٹے کی ہوتی تو مجھے زیادہ ثواب ملتا. اگر اللہ کی بارگاہ میں میرا بیٹا اسماعیل قربان ہو جاتا تو مجھے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا، مجھے زیادہ اجر ملتا. اللہ کی بارگاہ میں میری مقبولیت بڑھ جاتی، میرے سر پہ گلت کا تاج دیکھ دینے لگ جاتا، میں حلیم کہلاتا تو مجھے زیادہ اچھا لگتا. مالک و مولا کی طرف سے آواز آئی ابراہیم ذرا ٹھہرو، آنسو پوچھ لیا مولا یہ بتاؤ کہ تم کس سے زیادہ سب سے محبت کرتے ہو؟ کہا مولا بیٹے سے تو محبت کرتا تھا، اسی کو تو میرے نام کا قربان کرنے کے لیے لایا تھا. اللہ نے پوچھا اچھا ایک بات بتاؤ بیٹے کو چھوڑو
تم اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہو یا آخری زمانے میں جو میرا پیارا محبوب آئے گا جناب محمد رسول اللہ اس سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ کہا اے مولا میں اپنی جان سے زیادہ تیرے محبوب سے محبت۔ اندازہ لگائے ابراہیم کا عقیدہ پتا چل گیا کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنی جان سے زیادہ اللہ کے پیارے محبوب نبیوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ نے پوچھا اچھا بولو تم اپنے بیٹے اسماعیل سے زیادہ محبت کرتے ہو یا میرے محبوب کے جو بیٹے پیدا ہوں گے ان سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ تمہیں کس سے زیادہ محبت ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا مولا اپنی جان سے زیادہ تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں اور اپنی اولاد سے زیادہ تیرے نبی کی اولاد سے محبت کرتا ہوں۔ مالک و مولا نے ارشاد فرمایا کہ تم اسماعیل سے زیادہ میرے محبوب کے پیاروں سے محبت کرتے ہو، ان کے بیٹوں سے محبت کرتے ہو۔ ہاں مولا یہ میرا یقین ہے، میں ایک اسماعیل نہیں سینکڑوں اسماعیل کو میرے نبی کے بیٹوں میں قربان کرنے کا ایک اسماعیل نہیں سینکڑوں اسماعیل تیرے نبی کے بیٹوں میں قربان کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم ایک وقت آئے گا جب میرا محبوب دنیا میں دروازہ ہوگا، میرے محبوب کی ایک پیاری بیٹی ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا، اس بیٹی کا ایک دو بیٹا ہوگا، ایک کا نام حسن ہوگا ایک کا نام حسین ہوگا، ان میں جو حسن ہوگا اس کو زہر سے قہر سے مارا جائے گا، اس کو زہر پلایا جائے گا، اور جو میرے نبی کا دوسرا نواسا ہوگا جس کو میرا محبوب اپنا بیٹا کہے گا، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا لیکن محبوب اپنا بیٹا بتائے گا، اور وہ اللہ کے نزدیک میرے محبوب کا پیارا بیٹا کہلائے گا۔ اسلام کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، صبح قیامت تک قرآن کو بچانے کے لیے، ایمان کی یادگاری کے لیے، اسلام کی یادگاری کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، نماز و روزے کو بچانے کے لیے، ملت پیسہ کو برباد کرانے کے لیے میدان کربلا میں اس نواسے کو 3 دن کا بھوکا کیا تھا شہید کر دیا جائے گا۔ تفریح کون کرنا؟ مالک و مولا۔ آواز کس کی ہے؟ مالک و مولا کی۔ میدان کربلا